बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, हमारी ये दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो बंदा ये वीडियो देख रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी गम हैं, जितनी भी रुकावटें हैं, जितनी भी महरूमियां हैं, जितने भी दुख हैं, जितनी कोई रुकावट या बंदिश है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अपने ख़ज़ानों से ज़्यादा अता फ़रमाए, उसकी झोलियाँ भर दे। किससे? खुशियों से, ना ख़त्म होने वाली खुशियों से। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसा बाबरकत रिज़्क़ अता फ़रमाए जो कि जितना भी इस्तेमाल करो कम होने की बजाय बढ़ता जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप भी बोलिए इंशाअल्लाह। तो हमारी ये भी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब लोगों को तक़वा अख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें ऐसा बना दे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें पसंद कर ले। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत ख़ास होने जा रही है, बहुत ही ख़ास, बहुत ही ख़ास। काश के मैं अल्फाज ढूंढ पाऊँ कि कितनी ख़ास है। लोग बड़े अजीब हैं, यकीन नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, मेरा रब्बे करीम जानता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जानती है कि ये टॉपिक मुझे किसने दिया, कैसे मिला, किस तरीके से मिला, कौन मुझे बता के चला गया मेरी नींद की हालत में, किस तरीके से कि इस सूरत पे, इन आयात पे वीडियो बनाओ अपने नाज़रीन के लिए। तो नाज़रीन, मैं जैसे ही ख्वाब से बेदार हुआ तो मैंने जब उन आयात को पढ़ा कि जिनके बारे में ख्वाब में ज़िक्र हो रहा है, तो नाज़रीन मुझे पता चला कि ये तो इखलाकियात से गिरे हुए इंसान की इखलाकियात बनाने का अमल है। यानी कि कोई ऐसा बंदा, ऐसा बच्चा, ऐसी औरत, ऐसी बच्ची, यानी कोई भी इंसान होना चाहिए, अगर वो झगड़ालू है, बात बात पे लड़ता है, झगड़ता है, गालियाँ बकता है, बहुत तंग करता है, वालिदैन का कहा नहीं मानता, इज़्ज़त नहीं करता और उसके काम ऐसे हैं कि जिसकी वजह से वालिदैन को भी शर्मिंदा होना पड़ रहा है, तो ये वो अमल है जिसके ज़रिए वो इंशाअल्लाह इन आयात से वो शिफा पा लेगा। और शिफा भी ऐसी कि आप सोच भी नहीं सकते। ना कोई ऐसी दुनिया का डॉक्टर कर सके, ना कोई ऐसा साइकेट्रिस्ट कर सके, और ना कोई ऐसा रूहानी मरकज़ कर सके। क्यों? कि ये मुझे, मेरी जो नींद में मुझे ये दिया गया है ये वाला अमल, और मेरा रब जानता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तू इस बात का गवाह है, क्योंकि नींद में जो कुछ दिखाता है वो तू ही दिखाता है। तो नाज़रीन, वो लोग जो परेशान हैं कि जिनके घरों में कुछ ऐसी औलादें हैं जो कहा नहीं मानती, बदतमीज़ी करती हैं, वालिदैन को तंग कर रखा है, कमाते नहीं हैं, ये ऐसी बच्चियाँ जो अपनी शर्म व हया का ध्यान नहीं रखती, वालिदैन को उन्होंने जो है वो तंग किया हुआ है, अगर उनको समझाने की बात करो तो आगे से वो झगड़ने पे आते हैं, और उसके अलावा तमीज़ नाम की चीज़ नहीं उनमें। ये सारी चीज़ें जिसमें भी पाई जाएं, ख्वाह वो बच्चा है, बड़ा है, मर्द है, औरत है, बूढ़ा है, जवान है, जो भी है वो ये, उसके लिए आप ये अमल करें और फिर देखें ये मेरा रब क्या क्या रंग लगाएगा, मुझे मालूम है। नाज़रीन, सूरा अल कलम का नाम आपने सुना होगा। सूरा अल कलम, सूरा अल कलम की जो इब्तदाई आयात हैं वो ये बताती हैं, मैं आपको वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ, पहले मैं आपको अब बैकग्राउंड बताने जा रहा हूँ। सूरा अल कलम की जो इब्तदाई आयात हैं उनके बारे में ये बताया जाता है कि ये आयात उस वक्त को बताती है जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकदीर लिखने के लिए कलम को बनाया। तकदीर लिखने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई बंदा कहता है जी कि इसकी तो तकदीर, इसके मुकद्दर में लिखा हुआ है बदतमीज़ी करना, लड़ाई झगड़े करना, तो ये आयात उस वक्त से ताल्लुक़ रखती हैं, उस वक्त से ताल्लुक़ रखती हैं। और मैं भी आपको जो आगे की चीज़ें बताने जा रहा हूँ, आप ख़ुद सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। नाज़रीन, मुख्तलिफ़ अहादीस में मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िदाओ उम्मी व अब्बी फरमाते हैं कि अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा किया और मछली को पैदा किया
اور قلم نے پیدا ہوتے ہی دریافت کیا رب کریم سے کہ میں کیا لکھوں، تو رب کریم نے حکم دیا کہ ہر وہ چیز جو قیامت تک ہونی ہے، قیامت تک کے جو واقعات ہونے ہیں وہ سارے لکھ ڈال۔ تو ناظرین، تو یہ ہیں وہ ساری آیات جن کا تعلق تقدیر لکھنے سے ہے۔ تو یہ تقدیر بدلنے والی آیات ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہی تقدیر لکھی ہے، وہی بدل سکتا ہے، کیونکہ لوح محفوظ اللہ کے پاس ہے سب کچھ۔ تو ناظرین، یہ بڑا ہی اعلیٰ عمل ہے، ایسا اعلیٰ عمل ہے کہ مجھے بتاتے ہوئے آج اتنی خوشی ہوئی ہے آپ لوگوں کو، کیونکہ یہ میرے مائنڈ کا بنایا ہوا نہیں ہے، نہ میں نے کسی کتاب سے پڑھا ہے، یہ عمل مجھے بتایا گیا ہے میرے خواب کے دوران۔ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے جناب، میرے رب کریم کا بڑا احسان ہے، جو اتنا احسان کرتا ہے کہ جو یہ جانتا ہے کہ یہ بندہ بڑی نیت کے ساتھ لوگوں تک یہ بات پہنچاتا ہے۔ کبھی کبھی تو دل کرتا ہے کہ بندہ کسی ایسے سجدے میں پڑ جائے کہ وہاں سے جب سر اسی وقت اٹھے جب جان نکل جائے، اور جب جان نکل جائے تو سر ہی کیسے اٹھے۔ تو ناظرین، اللہ رب العزت اتنا غفور الرحیم ہے۔ تو بات ہے عمل کی، عمل کیا ہے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ابھی آپ کی اسکرین پہ کچھ آیات میں دکھانے لگا ہوں، ان آیات کو غور سے سنیے اور ان کے اسکرین شاٹ لے لیجئے، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کرنا کیا ہے۔ اسکرین پہ غور کیجئے ناظرین۔ سورہ القلم کی یہ جو پہلی آیات ہیں 5، ان کا ترجمہ دیکھیے۔ پہلی بات ہو رہی ہے نون کی۔ نون کیا ہے؟ اس کا ترجمہ سن لیجیے آپ کہ نون قلم کی اور جو اہل قلم لکھتے ہیں اس کی قسم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنے پروردگار کی فضل سے دیوانے نہیں ہو۔ اور اگلی آیت ہے کہ تمہارے لیے بے انتہا اجر ہے۔ اب یہ دیکھیے خلق عظیم کی بات ہو رہی ہے، اور اخلاق تمہارے بہت اعلیٰ ہے۔ یہ دیکھیے اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی جو ہے وہ تعریف کی ہے، اعلیٰ اخلاق کی۔ سو عنقریب تم بھی دیکھ لو گے اور یہ کافر بھی دیکھ لیں گے کہ اعلیٰ اخلاق کس کا ہے۔ تو ناظرین، اعلیٰ اخلاق بنانے کا یہ عمل ہے۔ آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو یہ کرنا ہے، اب غور سے عمل کو سن لیجئے۔ ایک گلاس پانی لے کر یہ سورہ جو القلم ہے، سورہ القلم 68 نمبر ہے قرآن پاک کی صورت، اس کی جو پہلی 5 آیات ہیں ان کو آپ نے 33 بار پڑھنا ہے، یعنی ان 5 آیات کو آپ نے 33 بار 33 ٹائمز یہ والا عمل کر کے 33 ٹائمز ان آیات کو پڑھ کے، اور کیونکہ نیک مقصد کے لیے استعمال ہو رہی ہیں تو اول آخر 11 بار درود پاک یعنی درود ابراہیمی جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو گلاس ہے پانی کا، جس پہ آپ نے کم از کم 3 بار پھونک مار کے دم کرنا ہے۔ اب ان آیات کا اثر اس گلاس والے پانی میں آ گیا۔ اگر تو یہ ایک بندے کے لیے عمل کر رہے ہیں، ایک بندے کے لیے، تو یہ اس کو پلا دیں ایک بندے کو پورا گلاس۔ اگر پورے گھر میں ہی کوئی ایسا مسئلہ الٹا سیدھا چل رہا ہے تو اس پانی کو جگ میں ڈال لیں، اور مطلب یہ ہے کہ اس میں اور پانی ڈال دیں تو وہ بھی دم والا پانی ہو جائے گا۔ اور اگر آپ شروع سے ہی چاہیں، آپ کو معلوم ہے کہ 4-5 لوگوں کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، تو جگ پہ ہی دم کر لیں، جس میں اب 4-5 گلاس پانی آتا ہوں اسی پہ ہی دم کر لیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ 3 دن کا یہ عمل ہے، 3 دن ایسے ہی کرنا ہے، اور یہ پانی سب کو پلانا ہے، یہ سب پانی پلانا ہے۔ یہ تو ہو گئے وہ لوگ جو حاضر ہیں۔ اب جو لوگ حاضر نہیں ہیں، فار ایگزامپل کوئی ملک کے باہر گیا ہوا ہے، کسی دوسرے شہر میں ہے، لیکن آپ اس کو سیدھا کرنا چاہتے ہیں، اس کے اخلاق بہترین کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ نے پانی کی بجائے یہ 33 بار آیات پڑھ کر پورا عمل کر کے اس کی تصویر پہ دم کرنا ہے، آنکھیں کھول کے دیکھنا ہے، اور آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ تصویر نہیں، یہ بندہ سامنے کھڑا ہے، اللہ رب العزت تو وہ حجت چاہتا ہے۔ وہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خالی
دریا میں سمندر میں لاٹھی مارنے پہ راستہ باندھ سکتا ہے، تو آپ نے تصویر پہ دم کر کے ایک حجت کی، اللہ رب العزت اس عمل کو ایسے ہی کر دے گا کہ جیسے بندہ سامنے کھڑا تھا اور آپ نے اس کو پانی پلا دیا یا آپ نے اس کے چہرے پر ہی دم کر دیا۔ تو انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ جو تبدیلیاں آئیں گی، جن کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، آپ نے پھر یہ ہمارے کومنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتانا ہے کہ اس کا اثر کیسے ہوا، کیونکہ یہ خواب میں ملا ہوا عمل ہے، یہ آیات مجھے دی گئی ہیں، تو یہ رب کریم کا احسان ہے، یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ہے، اور یہ بہت ہی خاص۔ میں نے جب یہ آیات دیکھی تو میں تو جیسے بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ یا رب کریم، یعنی کہ اس وقت جس طریقے سے بھی اللہ رب العزت نے الہام کے ذریعے، خواب کے ذریعے جس طریقے سے بھی یہ مجھے آیات یہ بتائی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ معاملہ اخلاقیات کا انتہائی گر چکا ہے کہ اس پہ بات کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ یہ رب کریم کا لوگوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، یہ رہتا ہے، ہم لوگ یقین نہیں کرتے۔ اب کئی لوگ میرے ادھر کومنٹ سیکشن میں لکھ دیں گے، ارے یار تو بڑا اتنا بڑا بنتا ہے، تو مولوی تو بڑا اتنا بن گیا اولیاء کرام کہ تجھے خواب میں بتایا جا رہا ہے۔ افسوس کہ آپ کو اللہ رب العزت کے نظام کا احساس ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ اللہ کو دور سمجھتے ہو، اللہ دور نہیں ہے۔ اللہ جیسے میں خود ہوں، مجھ سے اللہ نزدیک ہے، میرے شہرک سے قریب ہے، وہ جانتا ہے میں کیا کر رہا ہوں، وہ ہر وقت میرے لیے پلاننگ کرتا رہتا ہے، وہ ہر وقت میرے ساتھ ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر۔ اور آپ کو میں نے ایک ویڈیو میں بتائی تھی کہ میرے خواب بڑے سچے ہوتے ہیں، مجھے ان سے اکثر اوقات ڈر بھی لگتا ہے، لیکن الحمدللہ اس خواب پہ تو میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے آج یہ کسی بھی طریقے سے ایک یہ عمل بتایا اور یہ آیات بتائیں کہ میں آپ لوگوں تک پہنچاؤں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔